بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں دو انتہائیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوئی اور مسئلہ بڑھتے 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 طلاق تک پہنچ گیا. دوسرا اتنی زیادہ مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو گئی, محبت اس قدر بڑھ گئی کہ حلال و حرام کی قیود ہی آگے پیچھے ہونے لگی. دو ایکسٹریمز ہیں نا. تو دونوں صورتیں میں سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم میں ان دونوں ایکسٹریمز کو بیان کیا گیا. تو سورۃ طلاق آج ہم پڑھیں گے, سورۃ تحریم کل انشاءاللہ شروع میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا طلقتم النساء, اب جمع کے صیغے میں کہا جا رہا ہے جب تم لوگ طلاق دیا کرو عورتوں کو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اپنی مسز کو طلاق نہیں دی. اب جو اوور آل پوری امت مسلمہ کے لیے احکامات آ رہے ہیں نا, تو جب تم عورتوں کو طلاق دو فطلقوہن لعدتہن, تو طلاق دو انہیں اس طرح کہ وہ عدت شروع کر سکیں. مینسز کے دوران طلاق دینا مناسب معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو طلاق ہوتی ہے نا وہ اور ہی طریقے سے ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے فیزیولوجیکل طریقہ کسی کام کا, ایک ہوتا ہے پیتھولوجیکل طریقہ. تو میں ابھی اس بحث میں تو پڑھ ہی نہیں رہا کہ اگر ایسے کرے تو ہو جاتی ہے کہ نہیں اور ایسے کرے تو ہو جاتی ہے کہ نہیں. یہ تو آپ اپنے اپنے مسلک کے مقابل فکر کے علماء سے اور مفتیان سے پوچھیں گے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ کیسے کرو. یہ تو غور کریں. قرآن مجید نے نکاح کا طریقہ بتایا تو طلاق کا بھی تو طریقہ بتایا. زندگی کا ایک حصہ ہے, طلاق حرام تو قرار نہیں دی, چاہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. لہٰذا آپ کو مجھے اور معاشرے میں ہمیں یہ رواج دینا چاہیے کہ جب اکٹھے ہوں تو اچھے طریقے سے, لیکن جب الگ بھی ہوں تو اچھے طریقے سے, اور معاشرے میں گند نہ پھیلے. فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, تو طلاق دو انہیں اس طرح کہ وہ عدت شروع کر سکے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ, اور ٹھیک ٹھیک شمار کر لو عدت کے زمانے کا. اب دیکھیں جو میں نے کہا نا کہ مینسز کے دوران اوائڈ کرنا چاہیے, اس دوران کیا ہوتا ہے کہ عورت ذرا نسبتاً زیادہ جذباتی اور عجیب سی کیفیت میں ہوتی ہے, ایک اریٹیٹنگ سی کیفیت میں ہوتی ہے. اس وقت اگر فرض کریں کوئی بحث مباحثہ ہوا اور بندے نے دے ماری تو پھر تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے حوصلہ کرنا چاہیے بندے کو, بالکل اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے. اس کا پورا ایک اہمیت ہے. واتقوا اللہ ربکم, اور ڈرو اللہ سے جو تم سب کا رب ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن, انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو. ولا یخرجن, اور نہ وہ خود نکلیں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, الا یہ کہ وہ کسی کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں. اب عام طور پر ہوتا کیا بھلا, معاملہ تو پہلے ہی کہاں تک پہنچ گئے ہوتے ہیں, بعد میں ایشوز ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعتدال نصیب فرمائے کہ اگر علیحدہ بھی ہونا ہے تو اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے کہ بھئی ہمارا معاملہ نہیں چل رہا, تو ہمیں لگتا ہے کہ علیحدہ ہی ہو جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اکٹھے رہ کے روز روز کا کام خراب کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ مذاق بن کے رہ جائیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور جو اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, اور جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا. فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, تو در حقیقت وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا, نہیں جانتے تم شاید کہ اللہ اس کے بعد بھی کوئی موافقت کی صورت پیدا کر دے. تو تمہیں اگر ابھی نہیں مان رہا معاملہ تو تمہیں خام خواہ اس کیفیت میں نہیں چلا جانا چاہیے کہ بس اب نہیں تو پھر کبھی نہیں, اور بس ایسے معاملات کرو کہ تین تین کٹھی کے معاملات کرو. یہ معاملات درست نہیں ہوتے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس بات میں تو میں جا نہیں رہا, لیکن شریعت یہ چاہتی نہیں ہے کہ ایسا ہو. تو بالکل آؤٹ آف سینس ہو کر کرنے والا کام ہے, اور شریعت چاہتی نہیں کہ آپ آؤٹ آف سینس ہو. شریعت چاہتی ہے آپ اپنے سینسز میں رہیں, آپ عقل مند رہیں, عقل و ہوش و حواس آپ کے قائم رہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی عدت کے خاتمے پر. فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, یہ چار لفظوں میں یاد رکھنے چاہیے. فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے جدا کر دو. جو بھی کام کرو اچھے طریقے سے کرو, گند ڈال کے نہیں, معاشرے میں بدنامی کا باعث نہ بنے کہ دیکھو اے مسلمان ہوتے ہیں انہوں نے طلاقاں کیوں ہوندی ہیں. ہم جو ہے کتنے فخر سے کہتے ہیں ہمارا طلاق کا ریشو بڑا کم ہے, ادھر طلاق کا ریشو بڑا زیادہ ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں, لیکن ذرا اپنے آئینے میں ہم ذرا اپنی شکل دیکھیں نا, وہاں تو طلاقیں ہوتی ہیں جیسی ہوتی ہیں, ہمارے یہاں کیسی ہوتی ہیں. یہ واقعی ہماری وہ حالت ہے کہ جو مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, یہ حالت ہو گئی ہماری. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو واشہدوا ذوی عدل منکم, اور گواہ بنا لو دو عادل اشخاص کو اپنوں میں سے. دیکھیں اگر کوئی گواہ, اگر کوئی طلاق دینے لگے اور دو گواہ ڈھونڈ کے لائے اور ان کے سامنے طلاق دینے لگے, لاتے لاتے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, کہے گا میں کی کرنے لگا. کیا خیال ہے, رات کو جا کے تو نہیں نا کسی کو کھٹکائے گا کہ آؤ جی میں نے طلاق دینی اپنی بیوی کو. تو تھوڑا تو وقت ملے گا نا اسے سوچ وچار کرنے کا. ہو اور آپ غصے میں فائرنگ تو نہیں کرے گا. وہ اقیم الشہادہ, اور مسلمانوں ٹھیک ٹھیک گواہی دو. للہ, اللہ کے لیے. ذالکم یوعظ بہ, یہ وہ نصیحت جو تمہیں کی جا رہی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, لیکن اس سے فائدہ صرف اسی کو ہونا ہے, ہر اس شخص کو جو رکھتا ہے ایمان اللہ پر اور یوم آخر پر. ومن یتق اللہ, اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا. یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور رزق دے گا اسے ایسے طریقے سے جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا. اب عام طور پر کیا ہوتا ہے جب سیپریشن ہونے لگتی ہے تو مالی معاملات بڑے ٹچی ہو جاتے ہیں. ہر جو فریق ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف کھینچوں, چاہے الزام تراشیاں کرنی پڑیں اور چاہے اپنے جو پرسنل اور پرائیویٹ معاملات ہیں ان کو اچھالنا پڑے
اور ایک دوسرے پر کیا کیا کچھ نہیں کہتے. وکیل کہتا ہے کہ باجی این تڑے ہاتھ کچھ نہیں آنا, این کرنا پڑنا ہے, اے کہنا پڑنا ہے اگلی نو, اگلے دن کردار تے این کرنا پڑنا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں نا ہماری معاشرے میں ہوتی ہیں, اللہ بچائے ان چیزوں سے. تو رزق کے اور مال کی وجہ سے بندہ یہ حرکتیں کرے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, رزق دے گا اسے ایسے طریقے سے جس سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. جو کٹھا رہے گا تو اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے احکامات کے مطابق, اور علیحدگی کا موقع بھی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. ان اللہ بالغ امرہ, بلا شبہ اللہ تو اپنا ارادہ پورا کر کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم, تو تمہاری وہ عورتیں جو حیض آنے سے میوس ہو چکی ہیں, اب وہ مینوپاز میں چلی گئیں. ان ارتبتم, اگر ان کی عدت کے تعین میں تمہیں کسی قسم کا شبہ ہو, شک ہو, فعدتہن ثلاثۃ اشہر, تو ان کی عدت 3 ماہ تک ہے. واللائی لم یحضن, اور ان کی بھی جن کو ابھی تک مینسز شروع نہیں ہوئے. اولاد الاحمال, اور حاملہ عورتیں, اجلہن, ان کی عدت یہ ہے, ان یضعن حملہن, کہ وہ بچے کو ڈیلیور کر دیں. ومن یتق اللہ, اور جو اللہ سے ڈرے گا, یجعل لہ من امرہ یسرا, پیدا کر دیتا ہے وہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی. دیکھیں ہر آیت کے آخر میں کیا آ رہا ہے, جو اللہ سے ڈرے گا, جو اللہ سے ڈرے گا, جو تقویٰ اختیار کرے گا. تقویٰ ہو تو معاملات بڑے سدھرتے ہیں, اور خدا خوفی نہ ہو تو کوئی چیز پھر کام نہیں آتی. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, یہ اللہ کا حکم ہے جو وہ تمہاری طرف نازل فرما رہا ہے. ومن یتق اللہ, پھر سن لو, جو تقویٰ اختیار کرے گا, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. ویعظم لہ اجرا, اور اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم, ان متعلقہ عورتوں کو تم اسی جگہ رکھو جہاں تم خود رہتے ہو. من وجدکم, جیسی جگہ تمہیں میسر ہو. ولا تضاروہن, اور انہیں ستاؤ مت, انہیں تکلیف نہ دو. یہ اہم بات, جب علیحدگی بھی ہو گئی ہے تو ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو, اکٹھے بھی ہو تو ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو. لتضیقوا علیہن, انہیں تنگ کرنے کے لیے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اور اگر وہ حاملہ ہو, فَانفِقُوا عَلَيْهِنْ, تو ان پر خرچ کرتے رہو. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ, یہاں تک کہ ان کے ہاں بچہ ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ, تو تم انہیں ان کی اجرت بھی دودھ پلانے کی. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِالْمَعْرُوفِ, اور اجرت کا معاملہ طے کرو آپس میں بھلے طریقے سے, مشورے سے طے کر لو. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فائنل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, تم خود اتنے اچھے ہونے چاہیے, مسلم معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں قرآن مجید کے ذریعے سے ایسا ایمان پیدا ہوا ہونا چاہیے, تقویٰ پیدا ہوا ہونا چاہیے, معاشرتی ضمیر ہونا چاہیے, گھر کے بڑے ہونے چاہیے, خاندانی لوگ ہونے چاہیے جو اکٹھے بیٹھے اور اچھے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے. بجائے اس کے کہ خاندان میں کوئی بندہ نہیں ہے جو آتا ہے تیلیاں لگانے کے لیے ہی ہے, اور آج آ کے بات عدالت میں پہنچے, وہاں بھی وکیل جو کرتے ہیں. یہ حالت ہو جائے جو ہماری ہو گئی. اور یہ کسی کی سازش نہیں ہے, نہ امریکہ کی, نہ اسرائیل کی, نہ انڈیا کی, یہ ہماری اپنے خلاف سازش ہے. دیکھیں ذرا عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِالْمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ, اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ, تو دودھ پلائے اس کی خاطر کوئی اور عورت. یہ اسلام کا بڑا اہم اصول ہے. اسلام نہ مرد کے ساتھ کھڑا ہے نہ عورت کے ساتھ, اسلام بچے کے ساتھ کھڑا ہے. بچے تو تنگ نہیں کرنا تجھے اپنی لڑائی سے, اگلی نسل کو تنگ خراب نہیں کرنا. اگر میاں بیوی دونوں اس بات کا خیال رکھیں تو گھر بڑے سدھرے رہے. تو اگر تم ایک دوسرے کو تنگ کرو گے تو پھر دودھ پلانے کی ذمہ داری اس عورت کی نہیں ہے, پھر کوئی اور اسے دودھ پلائے, تاکہ بچے کے اوپر برا پریشر نہ پڑے, برے اثرات نہ پڑے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, اور چاہیے کہ خرچ کرے خوشحال شخص اپنی گنجائش کے مطابق. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, اور جس شخص کا رزق ذرا نپاتو ہے, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اسے اللہ نے دیا ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اللہ تعالیٰ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا کسی بھی جان پر مگر اسی قدر جتنا اس نے اسے دیا ہو. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد پھر فراخی عطا فرما دے گا. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ, اور کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب اور اس کے رسولوں کے احکام سے. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, تو محاسبہ کیا ہم نے ان کا سخت ترین محاسبہ. فَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, اور انہیں بدترین سزا دی. اس آیت کا گھریلو معاملہ طلاق نکاح سے کیا تعلق ہوا بنا؟ جب بندہ بیہیو کر رہا ہو نا اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی بیہیو کر رہی ہو اپنے بندے کے ساتھ, تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم اللہ کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ہم ادھر ات مچا رہے ہیں اگر, تو اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر ہم پر غصہ آ گیا, اللہ تعالیٰ کا غضب اگر ہم پر آ گیا, کتنی بستیاں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر پٹک دی ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. عام طور پہ بندہ یہ ساری چیزیں ذہن کے الگ خانے میں رکھتا ہے, پچھلی قوموں کے واقعہ سب کچھ, اور اپنے پرسنل معاملات ایک الگ خانے میں رکھتا ہے. جب وہ کسی محفل میں بیٹھتا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے تو پھر وہ خانہ کھول لیتا ہے اور پھر اسے بند کر کے رکھ دیتا ہے, پرسنل لائف پھر شروع ہو جاتی ہے. ایسے نہیں, یاد رکھو این اس وقت جب تم بحث کر رہے ہو آپس میں اور سوچ رہے ہو, کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. بیوی جو مرضی کہتی چلی جائے, بندہ جو مرضی اسے کہتا چلا جائے, یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے پر قادر ہے.
फदाक़त वबाल अमरिहा, सो उन्होंने अपने किए की सज़ा भुगत ली। वकान आक़िबत अमरिहा खुसरा, और अंजाम उनके मामले का क्या हुआ कि बदतरीन काटा हुआ। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त तरीन अज़ाब तैयार करके रखा है। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, तो है दिल वालों अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए हो। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, बेशक अल्लाह ताला ने नाज़िल की है तुम्हारी तरफ एक नसीहत। रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाह, वो नसीहत क्या है? एक रसूल हैं जो यतलू अलैकुम आयातिल्लाह, जो पढ़ पढ़ सुनाते हैं तुम्हें अल्लाह की आयात। तो अल्लाह की आयात कुरान मजीद और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर एक जामे नसीहत बन जाते हैं। मुबय्यिनात, जो साफ साफ हिदायत देने वाली हैं। लियुखरिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ताकि अल्लाह निकाले उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए। मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, तारीकियों से रोशनी की तरफ निकाले, उनके दिल को, उनके किरदार को, उनके घरानों को, उनकी मीशत और पूरी सियासत और पूरे मुमलकतों को। और जो ईमान लाएगा अल्लाह पर नेक अमल करेगा, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, दाखिल करेगा उसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में कि जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। खालिदीन फीहा अबदा, उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। क़द अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़ा, बेहतरीन रखा है अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए रिज़्क़। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, अल्लाह वो हस्ती है जिसने 7 आसमान पैदा किए। व मिनल अर्दि मिथलहुन, और ज़मीन की भी किस्म से उतनी उन्हीं के मानिंद। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन, नाज़िल होता रहता है उसका हुक्म उनके दरमियान। लितालमू, ये बात तुम्हें पता क्यों बताई जा रही है? ये बात तुम्हें क्यों बताई जा रही है? ये तुम्हें इसलिए बताई जा रही ताकि तुम जान लो अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि यकीनन अल्लाह हर एक शय पर कादिर है। अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा, और अल्लाह ने अहाता कर रखा है हर चीज़ का अपने इल्म से। अल्लाह को पता तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या है। चक्कर दे रहे हो किसी को? नहीं, अल्लाह को चक्कर नहीं दे सकते। अल्लाह ताला हमें इसका यकीन नसीब फरमाए, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। थोड़ा करीब तशरीफ़ ले आएँ, तक दूसरे नहीं आते। ऐसा लगेगा आप जैसे नाराज़ होकर बैठे हैं काफ़ी दूर। सूरत तलाक़ के बाद अब सूरत तहरीम का हम आगाज़ कर रहे हैं, और ये दोनों जोड़े की सूरत में मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के 2 इंतहाओं को बयान करते हैं। एक इंतहा ये हो सकती है कि मेंटल कंपैटिबिलिटी ना हो और ज़हनी हम-आहंगी ना हो और बात ख़राब होते होते तलाक़ तक पहुँच जाए, और दूसरी ये हो सकती है कि मेंटल कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाए, मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो जाए कि हुदूदुल्लाह जो है वो कंफ्यूज होने लगे। तो जहाँ तक नेगेटिव एक्सट्रीम की बात है, हमने देखा कि दोनों सूरतों का आगाज़ तो या अय्युहन नबी से ही होता है, लेकिन जो पहली जो सूरत थी सूरत तलाक़, उसमें हमने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी अपनी किसी भी ज़ौजा को तलाक़ नहीं दी। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से पूरी उम्मत मुस्लिमा को हुक्म दिया जा रहा है कि इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जमा के सीगे में उनसे बात की जा रही है। इसी तरह यहाँ भी या अय्युहन नबी से शुरू करके बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती एक वाक़े से बात शुरू करके असल में पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक गाइडेंस दी जा रही है। फिर घर को चलाने के 2 अंदाज़ हो सकते हैं। एक कि आप बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ रहें और टाइट करके रखें और अगले को जो है बिल्कुल पर न फैलाने दें, एक जो भी अंदाज़ होता है, कुछ अथॉरिटेटिव अंदाज़ होता है। एक दूसरा अंदाज़ होता है ज़रा जमहूरी किस्म का ज़रा, और एक ज़रा सॉफ्ट किस्म का एक अंदाज़ होता है। तो जब सॉफ्ट अंदाज़ होगा, प्यार मुबतला अंदाज़ होगा, तो फिर बाज़ औक़ात नाज भी होगा रिश्तों में, और एक मोहब्बत और एक नाज नखरे वाला मामला भी थोड़ा सा रिश्तों में आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा नरम दिल और रक़ीक़ुल क़ल्ब वाक़े हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी सख्त मिजाजी वाला मुज़ाहरा नहीं करते थे। तो अब जब मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ मोहब्बत एक हद से बढ़ती है, तो अगर फ़र्ज़ करें 2 तरह की इंतहाएँ हो सकती हैं कि किसी हराम करदा चीज़ को इंसान अपने ऊपर हलाल कर ले, एक ये एक्सट्रीम हो सकती है, और एक ये एक्सट्रीम हो सकती है कि किसी हलाल करदा चीज़ को अपने ऊपर हराम कर ले। तो जहाँ तक पहली बात है कि किसी हराम करदा चीज़ को अपने लिए जायज़ करार दे दे, ये तो बड़ी सीरियस चीज़ है, तो ये तो किसी भी अहले ईमान से मुनासिब नहीं है बात। लेकिन किसी जायज़ चीज़ के बारे में सोचना कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा अपनी मिसेस की खुशनुदी के लिए, या अगर मेरी मिसेस को फलां चीज़ पसंद नहीं है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, ये आम किसी बंदे के लिए तो कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन जब अल्लाह के रसूल होते हैं जो शरीयत को डिफ़ाइन करने वाले होते हैं, तो उनकी एक एक आदत भी मैटर करती है। जिस तरह हम
چوتھے سپارے کے شروع میں پڑھ کر آئے تھے نا کہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے تو ان کی کچھ عادت تھی جس کو ان کے بعد والوں نے محسوس کیا کہ شاید یہی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور انہوں نے اس کو شریعت کا حصہ بنا لیا اور بہت سی چیزیں ایسی اپنے اوپر حرام کر لیں کہ جو حرام اصل میں نہیں تھی. لیکن پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں بتایا کہ جو چیزیں حرام نہیں تھی یہ تو ان کی اپنی عادت تھی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ ساری زندگی دیکھتے ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی عادات کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے صحابہ میسر آئے ہیں کہ آپ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں, جہاں رکتے ہیں وہاں وہ رکتے ہیں. تو اگر آپ کی اپنی ایک عادت ہوگی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو کدو شریف پسند تھا تو ہم کتنا اس کے بارے میں ایک فیلنگ رکھتے ہیں, تو اگر کسی چیز کے بارے میں اگر ایسے ہوتا کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی جی تو پھر تو ہم اس میں ایک انتہا پہ جا سکتے تھے. تو اب یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر روز عصر کے بعد اپنی تمام ازواج کے پاس چکر لگایا کرتے تھے. ایک فلائنگ وزٹ ہوتا تھا, سب سے حال چال پوچھتے تھے, سب ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے. اس دوران کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرے تو وہاں ذرا وقت زیادہ لگنے لگا, اور بعد والی جن کی باری آتی تھی وہ محسوس کرنے لگیں کہ وقت ذرا زیادہ لگنے لگا. انہوں نے پتہ کیا تو محسوس ہوا کہ وہاں کچھ خاص قسم کا شہد کا شربت ہے, وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو بعد والی جو ازواج تھیں انہوں نے فرمایا کہ آپ وہ والا شاید نہ ہی پیا کریں تو اچھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں نہیں پیوں گا, لیکن کسی کو بتانا نا میں آئندہ وہ شاید نہیں پیا کروں گا. لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے آپ وہ آئندہ نہیں پئیں گے, آپ ٹائم سے باری آیا کریں گے. اب یہ ایک محبت کا ایک انداز تھا, جس طرح بچے آپس میں والد سے یا والدہ سے محبت کی خاطر آپس میں ایک مسابقت کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو جب ایک سے زیادہ ازواج ہوتی ہیں, جو کہ ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ معمول نہیں ہے, لیکن جب ہوتی ہیں تو تب یہ معاملہ بیویوں کے درمیان بھی ہوتا ہے کہ ایک مسابقت, کیونکہ ساری ہی شوہر سے محبت کر رہی ہوتی ہیں. تو اب اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اور ان آیات کو سمجھنے کے لیے پھر سورۃ احزاب کی وہ جو آیت کا ٹکڑا تھا وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. تو یہ کن کا ذکر آ رہا ہے؟ ہماری ماؤں کا ذکر آ رہا ہے. تو یا ایھا النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل اللہ لک, کیوں حرام کرتے ہیں آپ وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تبتغی مرضات ازواجک, کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں, ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا. آیت ختم ہونے سے پہلے واللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں کے بارے میں یہی انداز ہوتا ہے. فاغفر لی فغفر اللہ, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہہ دیا کہ ہم نے معاف کر دیا. تو قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, یقیناً مقرر کر دیا اللہ نے آپ کے لیے اپنی تمہارے لیے یعنی کہ تم سب کے لیے جمع کا صیغہ ہے تحلۃ ایمانکم, اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ. وہ پہلے بتا دیا کہ اگر کوئی قسم توڑنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے. واللہ مولاکم, اور اللہ ہی تم سب کا مولا ہے. وہو العلیم الحکیم, اور وہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. اب وہ سب کچھ جاننے والا ہے کہ ایک دلیل دیکھیے. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور جب راز دارانہ انداز میں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو ایک بات, وہی کہ بھی میں یہ شہد اب استعمال نہیں کروں گا, تو انہوں نے آگے بتائی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, پھر جب بتا دی انہوں نے وہ بات کسی دوسری بیوی کو, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات ظاہر کر دی. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا لیول دیکھیے کہ اطلاع دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی حد تک, اور کسی حد تک انہیں درگزر کر دیا. یعنی کہ سیدھا سیدھا نہیں کہا کہ تم نے بات کسی کو بتا دی, یا کچھ ذرا اشارتاً کنایتاً کہا کہ ہاں بھئی اب راز کی بات بندہ بتائے کسی کو, پھر وہ راز تو نہیں رہتی, پھر بندہ بتا ہی دیتا ہے, تھوڑا سا اشارہ ہی کیا ابھی. تو آگے سے انہوں نے کیا کہا, فلما نباہا, پھر جب خبر دی اس نے بات کی, بھی اپنی اسی بیوی کو, قالت, تو وہ کہنے لگیں, من انبا کہا تھا, آپ کو کس نے کہا ہے. اب یہ بڑا ایک محبت کا ایک انداز, جسے پنجابی کہتے ہیں نا تانوں کہ نہیں کیا, تو یہ ایک اس طرح کا انداز ہے. قالت من انبا کہا تھا, قال نبانی العلیم الخبیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کی خبر دی ہے اس نے جو سب کچھ جاننے والا پوری طرح باخبر ہے. ان تتوبا الی اللہ, اب وہ جو دونوں مسز تھیں جو آپس میں جنہوں نے بات شیئر کی, تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. فقد صغت قلوبکما, کیونکہ تمہارے دل مائل تو ہو چکے ہوئے ہیں, اندر سے تو تمہیں محسوس ہو گیا ہے کہ ہم نے خامخواہ آپس میں بات شیئر کر لی, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب تمہیں محسوس تو ہو گیا ہے, تو اب تم محبت میں ایک ناز میں ہو, تو تمہیں فوراً سے توبہ کی طرف آ جانا چاہیے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر تم نے نبی کے مقابلے میں ایکا کر لیا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ, تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور جبریل ان کا مولا ہے. وصالح المؤمنین, اور تمام صالح ایمان والے ان کے مولا ہیں, ان کے حمایتی ہیں.
वल-मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, और मलाइका भी इसके बाद उसके मददगार हैं। असा रब्बुहु इन तलक़कुन्ना, بعید नहीं कि अगर वो तुम्हें तलाक दे दे तो उसका रब अन युब्दिलहु अज़वाजन, बदले में दे दे उन्हें ऐसी बीवियाँ खैरम मिनकुन्ना, जो तुमसे बेहतर हों। अब बीवी की खुसूसियात क्या होती हैं वो यहाँ बड़ी खूबसूरत अंदाज से आ रही हैं। मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन तय्यिबातिन व अबकारा, मुसलमान मोमिन अताशार, तौबा करने वालियाँ, इबादत गुजार, रोज़ा रखने वालियाँ, और दुनियावी लज़्ज़ात से किनारा कशी इख्तियार करने वालियाँ, और ख़्वा शोहर दीदा हों, सही बात कहते हैं जो मुतलका या बेवा हों, वो अबकारा और या कवारियाँ हों। यानी कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतरीन जो ख़वातीन हैं वो चूज़ करेगा, और अल्लाह ताला ने बेहतरीन ही चूज़ की। और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कभी किसी बीवी को तलाक नहीं दी, तो ये एक बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि वो बेहतरीन ख़वातीन थीं पूरे नौ इंसानी की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने हिस्से में रखी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अब पूरे ईमान वालों को मुखातब करके कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सिर्फ इतनी सी बात था ना कि मैंने फलां किस्म का शहद इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नहीं, आप क्यों नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे तो सारे सोचेंगे कि शायद ये पता नहीं ठीक नहीं है, तो आपने ऐसे नहीं करना। आपकी आदत भी बड़ा मैटर करते हैं। लेकिन तमाम जो उम्मत के लोग हैं उन सबको अब मुखातब करके कहा जा रहा है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन होंगे इंसान और पत्थर, अलैहा मलाइकतुन, जिन पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं, गिलादुन शिदादुन, जो नहायत तंदखू हैं और सख्त गिर हैं। अब देखें ना, कोई बंदा अगर किसी का बच्चा कहीं जेल में चला जाए और वो वहाँ जाए और जो जेलर है उससे कुछ कह को आके कि यार मेरे बच्चे को फलां शय दे दो, कुछ ज़रा मनो मिलन दो, कोई ना कुछ, तो अगर जेलर जो है वो ज़रा नरम दिल हो तो चलो कुछ ना कुछ तो सलामदुआ हो सकती है, उसके बच्चे से कुछ ना कुछ अंदर उसे चीज़ पहुँचा सकता है या कोई बात सुकून पहुँचा सकता है। लेकिन जहन्नुम की जो जेल है ना, उसके जो जेलर है वो बड़े सख्त हैं। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन, नहायत तंदखू हैं, सख्त गिर हैं। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, जो कभी नाफरमानी नहीं करते अल्लाह के उस हुक्म की बजा लाने में जो वो उन्हें दे दे। व यफ़अलून मा युमरून, और कर गुजरते हैं वो हर काम जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, है कुफर करने वालों, ला तातदिरुल यौम, आज बहाने न बनाओ, इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुम्हें सिर्फ वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसा तुम अमल करते रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, तौबा करो अल्लाह के हुजूर, पलट आओ तौबतन नसूहा, खालिस तौबा करो। अब देखिए पूरे ईमान वालों को कहा जा रहा है कि अभी तौबा करो, अभी मौका है। फिर जब मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर जब जहाँ पहुँचना होगा पहुँच जाएंगे लोग, फिर अमल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर तौबा का फ़ायदा नहीं है, अभी तौबा करो। तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा करो, तौबतन नसूहा, खालिस तौबा करो। खालिस तौबा के बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। और खालिस तौबा की निशानी क्या होती है कि पहले सबसे तो जो गुनाह किया उसको इंसान कबूल करे, एतराफ़ करे कि मेरे से गुनाह हुआ है, शर्मिंदगी हो उसके ऊपर, फिर फ़ौरन उस गुनाह को छोड़ने का अमल का मुज़ाहरा करे, फ़ौरन उस गुनाह को तर्क करे, नहीं कि उस गुनाह के अंदर सार रहे साथ तौबा तौबा करता रहे, ये वाली तौबा नहीं। फ़ौरन उसको तर्क करे, उसको डिलीट करे आज की ज़ुबान में अगर कहें तो, और फिर आइंदा के लिए उसका पूरा पुख्ता इरादा हो कि आइंदा मैं इस काम में मुलव्वस नहीं होगा। और अगर उस गुनाह का कोई ख़ास माहौल है जिसकी वजह से वो उस गुनाह में फंस जाता है, कोई ऐसा माहौल बन जाता है कि वो फिर उस गुनाह में मुलव्वस हो जाता है, तो उस माहौल को ख़त्म करने के लिए वो तमाम ज़राए अख्तियार करे ताकि वो दोबारा उस माहौल में ना जाके फंसे और फिर फिसल जाए। अल्लाह ताला हमें सही तरह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अगर फ़र्ज़ करें हुकूकुल्लाह में से कोई ऐसी चीज़ है कि जो फ़र्ज़ है और उसकी बाद में क़ज़ा करनी होती है, तो फिर उसकी क़ज़ा भी करेगा। और हुकूकुल इबाद में से तो ऐसी कोई भी चीज़ है कि अगर किसी का हक़ मारा हुआ तो उसको हक़ अदा देना, हक़ वापस देना पड़ेगा। और अगर किसी की इज़्ज़त में कोई ऊंच नीच की है तो फिर उससे माज़रत भी करनी पड़ेगी, और जिसके सामने की है फिर उसे भी जाकर बताना पड़ेगा कि मैंने फ़लाँ बंदे के बारे में आपको खामखा झूठी ऐसी बातें बता दी, ऐसी बात नहीं थी, मैंने ज़्यादती की थी। ये बड़ी अहम बात है, अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। ये नहीं कि हम किसी के बारे में गलत अफवाहें फैलाते रहें इधर उधर और बाद में फिर अकेले बैठ के तौबा कर लें, या उस बंदे से भी कह दें कि तौबा मुझे माफ़ कर दो, और बाकी जगह जो फैलाया हुआ फैलाया हुआ। ऐसे नहीं, अल्लाह ताला हमें सही वाली तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही बात क्या बोला, तौबा जब आप कर रहे हैं तो आप ये समझें कि ये जो आपने किया ना, इसके जितने जितने असरात आपने दुनिया में फैलाए हैं वो सारे क़यामत वाले दिन सामने आ जाने हैं। इधर ही डिलीट कर दें तो कर दें,
ادھر جا کے تو پھر جب برابر کرنے لگیں گے تو پھر تو نیکیاں کسی کے حصے میں جائیں گی یا کسی کے گناہ آپ کے حصے میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے دور فرما دے سیئاتکم، تمہاری برائیاں. اب دیکھیں جب توبہ کرتا ہے انسان تو اس کے نامہ اعمال میں سے بھی برائیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے کردار پر بھی جو برائی کے اثرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دیتا ہے. اس سے کوئی بری عادت پڑ گئی، کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے دور کرنے پر قادر ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے. وَيُدْخِلَكُمْ جنات، اور داخل کرے تمہیں ایسی جنتوں میں تجری من تحتها الانہار کہ بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور وہ کس دن داخل کرے گا؟ وہ دن ہوگا کہ جب اللہ اپنے نبی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ رسوا نہیں کرے گا. ان کی بڑی عزت افزائی ہوگی نبی کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے، اور یہ ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب. پھر پل صراط کی ایک علامت سامنے آ گئی، پل صراط کی ایک سین سامنے آ گیا کہ انہیں ایک ہیڈ لائٹ اور ایک ہینڈ ٹارچ آپ سمجھنے دی گئی ہے، اور وہ اس روشنی میں اب سفر کر رہے ہیں. یقولون، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربا ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما. دیکھیں نا وہ اب جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو بعض اوقات بندہ مستقل مزاجی میں تو نہیں کر رہا ہوتا، کبھی رہ جاتی ہے پھر کر رہا ہوتا ہے، پھر رہ جاتی ہے پھر کر رہا ہوتا ہے. تو اسی کو آپ اگر اندازہ کریں، اگر وہاں انہیں کوئی لائٹ دی جائے اور وہ بار بار اس میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، بار بار لائٹ بند ہو رہی ہو پھر ہو رہی ہو، تو وہ اللہ سے کیسے دعائیں کریں گے اس وقت کہ ربا پوری کر دے، ہمارے نیک کام تو پورے نہیں تھے لیکن تمہاری لائٹ پوری کر دے، ہمارے ایمان کی وہ کیفیت تو پوری نہیں تھی، ہمیشہ ویسی تو نہیں رہتی تھی لیکن تمہاری لائٹ کو پورا کر دے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کیجیے، والمنافقین، اور منافقوں سے بھی جہاد کیجیے، وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آئیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی ہے نا بہت، اب وہ نرم مزاجی جو ہے وہ اتنی ہے کہ منافقین بھی اس سے مطلب کہ ذرا زیادہ ہلشری ان کو مل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ذرا ان کے اوپر ذرا ہاتھ ذرا سخت کیجیے. اور یہ آخری دور کی جو صورتیں ہیں اس میں پھر منافقین کے ساتھ سختی بھی کی گئی، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں ایسی ایسی آیات بھی نازل ہوئی کہ جو ان کے سارے کردار کو کھول کر لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کر دیا. یہاں جو لفظ آیا نا جہاد کی، یہ بڑا خاص ہے. قرآن مجید میں تقریباً یہ آخری دفعہ آ رہا ہے لفظ جہاد کا، اب تک ہم نے جتنا بھی پڑھا. تو جہاد کے بارے میں جو ہماری عام مسکنسیپشنز ہیں ان میں سے ایک اہم مسکنسیپشن کیا ہے کہ جہاد صرف جنگ کا نام ہے. جبکہ یہاں دیکھیں منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کی بات آ رہی ہے، اور پوری سیرت کی کتابیں آپ ساری چھان ماریں آپ کو کبھی بھی منافقین کے ساتھ جنگ آپ کو نہیں ملے گی. کفار کے ساتھ تو چلو جنگیں ہوتی نہیں، منافقین کے ساتھ تو جنگیں نہیں. پھر یہ کس جہاد کی بات ہو رہی؟ تو جہاد صرف جنگ نہیں ہوتا، جنگ بھی جہاد ہوتی ہے لیکن جہاد صرف جنگ نہیں ہوتا. جہاد تو ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے، بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا. یہ تو مسلسل جد و جہد ہے جو بندے نے ہر لمحے کرنی ہے، صبح شام دوپہر رات ہر وقت اس نے ایک کوشش کرتے رہنا ہے. اور وہ کوشش کیا ہے؟ ہر لمحے اس نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزوں کے خلاف اس نے کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. اب پھر اس جہاد کے جو مختلف ٹائپس ہیں ان میں کیا ہے؟ ایک تو وہ کوشش ہے نا جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے کرنی پڑتی ہے، جس میں سارے جاندار کرتے ہیں، سارے جانور بھی کرتے ہیں. ہم بھی روٹی کمانے کے لیے اور پھر گھر چلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، سارے کی نہیں کرتے. لیکن اگر یہ کوشش بھی ہماری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے کے اندر ہوگی تو یہ فہو فی سبیل اللہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کی کیا کرم نوازی ہے ہم پر، آپ اندازہ کریں. اور اس حدیث کو یاد کریں جب ایک صحابی جو ہے وہ بہت دوڑ دھوپ کر رہے تھے اپنے معاشی معاملات میں، تو کچھ صحابہ جو بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی محنت کر رہا ہے، اگر یہ اللہ کے راستے میں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ حلال طریقے سے تجارت کر رہا ہے اور کمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نیت سے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے زیر کفالت لوگوں کو پالے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے. اور اگر اس کے بوڑھے والدین ہیں جن کا اس نے خیال کرنا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے. اور اگر وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، کسی پہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اسے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے. لیکن اگر وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ دولت کمائے جائز ناجائز کی سے بے پرواہ ہو کر اور پھر اکٹھا کرے اور لوگوں پر اپنی بڑائی جتائے اور تکبر کرے، تو پھر یہ ہے فہو فی سبیل الشیطان، پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے. تو انسان دن رات صبح سے شام تک جو کام کرتا ہے وہ بھی اگر حلال طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا، حلال تجارت کرے گا، حلال تعلقات ہوں گے، میاں بیوی کا اچھا تعلق ہوگا اللہ کی حدود کے اندر، اور بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت ہو رہی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر نوازے گا. اسی طرح ایک ہے اپنے حقوق کی خاطر کوشش.
سارے کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، آزادی کی خاطر کوشش کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف کوشش کرتے ہیں. لیکن بندہ مومن جب اپنے حقوق کی خاطر کوشش کر رہا ہو، مثال کے طور پر اگر آزادی کی خاطر کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک غیر مسلم ہے وہ آزادی کی خاطر کوشش کرے گا، تو اس کی نیت ہوگی کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں غلام بنانے والے، ہم خود مدر پدر آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں. ایک یہ انداز ہے. جبکہ بندہ مومن کیا کہتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں غلام بنانے والے، ہم تو صرف اللہ کے غلام ہیں. بات فرق آ گیا نا. جو ایسے سوچ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہو رہی ہوتی ہے اس کی ساری محنت. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزادی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم نے آزادی کی کوششیں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خاص شان رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے. اور سب سے آگے بڑھ کر جو جہاد فی سبیل اللہ، جو پیور جہاد فی سبیل اللہ، وہ کیا ہے؟ اپنے حقوق سے آگے بڑھ کر لوگوں کے حقوق کی خاطر، اپنے فرائض کی خاطر، عدل و انصاف کی خاطر، معاشرے کے وہ طبقات جنہیں سب کچھ مل رہا ہے ان کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں بھی ہو رہی ہے، اگر پھر بھی وہ آگے بڑھے اور دوسروں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آگے بڑھے اور ظلم کے خاتمے، عدل و انصاف اور دین حق کے قیام کی خاطر، اللہ کی دی ہوئی اس عادلانہ شریعت کے نظام کی خاطر اگر وہ کوشش کریں گے تو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے قبول فرمائے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، مثال پیش کرتا اللہ ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. اب یہاں تین مثالیں بیان کی جائیں گی جہاں میاں اور بیوی کے تعلق کی ایک خاص ڈائمنشن کو واضح کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جب تم گھر کے اندر ایک رشتے میں بن جاتے ہو تو پھر مرد کا قانونی طور پر اللہ تعالیٰ نے مقام اونچا رکھا ہے اور عورت کا اخلاقی طور پر اللہ تعالیٰ نے مقام اونچا رکھا ہے، دونوں کا دائرہ کار مختلف رکھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ قانونی طور پر گھر کا سربراہ مرد ہے تو لہٰذا نیکی اور برائی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنا سب کچھ یہ سارا کچھ بھی صرف مرد ہی کی ذمہ داری ہے، اور جو مرضی کرتی پھرے وہ تو صرف مرد کے کھاتے میں سارا کچھ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. دونوں انڈیپینڈنٹ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے فردن فردن جواب دینا دونوں نے علیحدہ علیحدہ. اگر کوئی خاتون کسی اچھے ماحول میں ہے تو اس کا بیڑا پار صرف اس وجہ سے نہیں ہو جانا کہ وہ اچھے ماحول میں تھی، اس نے کیا کر کے دکھایا یہ بتائیں. اور اگر کسی کو کوئی برا ماحول مل گیا تو صرف اس نے اس وجہ سے نہیں پکڑے جانا کہ تمہیں تو ایسے ماحول میں ہم نے بنایا تھا، نہیں، وہ تو اللہ نے بھیج دیا تھا نا ایسے ماحول میں، تم نے پھر اس ماحول میں کیا کر کے دکھایا یہ بتاؤ. اب یہ خاتون کے لیے بھی ہے اور جنرلی کوئی بھی اگر شخص ہے وہ کسی بھی طرح کے ماحول میں ہے تو ماحول سے آزاد ہو کر اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں دو کی مثال دی گئی کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول ہیں، لیکن ان کی بیویوں کا قرآن میں ذکر آیا نا کہ چونکہ وہ کفر پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی عذاب سے دوچار کیا جیسے پوری قوم دوچار ہوئی. کانتا تحت عبدین، یہ دونوں ایسے بندوں کی زوجیت میں تھیں، من عبادنا الصالحین، جو ہمارے صالح بندوں میں سے تھے. فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے اپنے شوہر سے یوں خیانت کی کہ اپنے شوہر کی اوپر ایمان نہیں لائیں اور اس کی رسالت کی تصدیق نہیں کی. فلم یغنیا عنہما، تو یہ دونوں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، من اللہ شیئا، اللہ سے بچانے میں ذرا بھی. وقیل ادخلا النار، اور ان سے کہا گیا کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ، مع الداخلین، دوسرے جانے والوں کے ساتھ. اتنے کسی نے تیری ذات پوچھنی، ادھر تو عملہ طے ہونے نے نبیڑے. یہ ہے اصل بات. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور پیش کرتا ہے اللہ مثال اہل ایمان کے بارے میں. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. کیا شان ہے ان خاتون کی. دیکھیں فرعون کے کیسے کیسے تذکرے آتے رہے ہیں اور کیسا وہ سرکش تھا. تو دیکھیں نا جو باہر اتنی سرکشی کرتا تھا تو وہ کیسا اس کا معاملہ ہوگا اگر گھر میں کوئی شخص جو ہے وہ ایمان لے آئے تو وہ تو بندہ عزت بستی کا مسئلہ بنا لیتا اس مسئلے کو. تو لیکن اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، جب اس نے کہا تھا کہ ربا تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے. اب پہلے عندک کا کہا پھر گھر کا کہ ہو تیرے پاس، عندک بیتن، تیرے پاس کر کے گھر ہو، فی الجنہ، جنت میں، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات دے دے، وعملہ، اور اس کے برے عملوں سے. اب آپ اندازہ کریں اگر یہ خاتون اسلام نہ لے کر آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان نہ لے کر آتے ہیں تو یہ تو وہاں کی ملکہ تھی نا، سارا کچھ تو ٹھیک تھا، ان کے محل تھا، کیا کیا کچھ تھا، مزے تھے، سب کچھ انجوائمنٹ تھی، کیا ان کے حقوق میں کوئی کمی ہو رہی تھی؟ نہیں. یہ ہے وہ کہ اپنے حقوق چاہے سارے نہیں مل رہے ہیں لیکن ایک قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا فرعون نے، تو اس کے اس جو جرم ہے، اس کا جو یہ ظلم ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی پاداش میں انہیں جو کچھ برداشت کرنا پڑا ہے وہ برداشت کرنا پڑا. اور کتنی بڑا کیسا وہ لائف سٹائل ہوگا اور کیسا وہ ملکہ کی شاہانہ زندگی ہوگی جو وہ چھوڑ کر وہ پورا ظلم و ستم فرعون کا فیس کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم بندیاں. تو وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نجات دے تو مجھے اس ظالم قوم سے.
وہ مریم ابنت عمران، اور دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے، حضرت مریم سلام علیہا کی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، پھر پھونک دی ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح، وصدقت بکلمات ربہا، اور تصدیق کی اس نے اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ تھی اطاعتشاروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم سلام علیہ کو جو مقام عطا فرمایا وہ تو دنیا میں کسی عورت کو مقام عطا ویسا نہیں ہوا۔ علی نساء العالمین، تمام جہان والوں کی، تمام جہان کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی، اور ایک واضح فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن میں کتنی دفعہ لیا، اور یہ ایسی تھی کہ جو اچھے ماحول میں تھی اور کردار بھی ان کا اچھا تھا۔ تو اچھے ماحول میں ہو، کردار بھی اچھا ہو، تو کیسا نور علی نور ہے۔ لیکن اگر ماحول برا بھی ہو، فرعون والا ماحول بھی ہو، لیکن بندہ اگر صحیح کردار پر ڈٹ جائے تو وہ ڈٹ سکتا ہے، اور اگر ماحول اچھا بھی ہو لیکن اگر وہ اپنے کردار میں کمزوری دکھائے گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اور اس کی چوتھی جو مثال بنتی ہے کہ جو ماحول بھی برا اور کردار بھی برا، وہ انشاءاللہ کل ہمارے سبق میں آئے گی جب ہم سورہ لہب پڑھیں گے۔